السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات بکھر کر بیٹھے ہیں وہ قریب آ جائیں ماشاء اللہ۔ جو حضرات نیچے کے منزلے میں ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کی یاد دہانی کر لیں۔ کبھی کبھی اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں ضروریات بآسانی اللہ تعالیٰ نے وقت پر پورا کروا دیا ہے۔ کچھ حضرات ادھر بھی آ جائیں، مولانا سعید صاحب ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں ماشاء اللہ۔ رجسٹریشن وغیرہ کا عمل بعد میں سے کر لیں گے، اب اجتماعی عمل میں شریک کروا دیجیے۔ علمی موضوعات میں بیدار مغزی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ نامانوس جو موضوعات ہوتے ہیں جو بار بار نہیں سنے جاتے ہیں، کبھی کبھی سنے جاتے ہیں، ان موضوعات پر پوری توجہ کے ساتھ ذہن لگا کر آدمی سنتا ہے تبھی مضمون محفوظ ہوتا ہے۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں اکنامک کا موضوع، اقتصادیات کا موضوع کتنے سال ہر سال کھپائے جاتے ہیں۔ پھر اسلامی اقتصاد کا موضوع سال دو سال ماسٹرز کروائے جاتے ہیں، ایک ایک جزیے پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے۔ اسلامی اقتصاد کا موضوع کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں سے بھی جو اہم موضوعات ہیں روزمرہ پیش آنے والے، ان موضوعات پر یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ کاہلی، بے روزگاری، جمود اور تعطل ہماری زندگیوں میں الگ ہے، اور اگر محنت کرنے کے لیے آتے ہیں تو محنت کرنے کے ضابطوں کی رعایت نہیں کرتے ہیں۔ کیسے کیسے کاروبار میں ہزاروں کروڑ لٹ چکے ہیں۔ ہیرا گروپ کا واقعہ پیش آیا، بنگلور میں MIM کا واقعہ پیش آیا، ہمارے پاس کچھ دن پہلے ای اسٹور انڈیا کا واقعہ پیش آیا۔ ہزاروں کروڑ لوگوں کے بطور خاص مسلمانوں کے لوٹ لیے گئے، اور ایک کے بعد دوسرے واقعات ہو ہی رہے ہیں۔ زیادہ نفع کے دکھائے جانے پر متاثر ہو جانا، تجارت میں سود اور جوے کا دخل۔ کل ہی مولانا احمد عبد الرحمن صاحب فرما رہے تھے کہ کالج اور یونیورسٹیز کے بچوں میں ہر چوتھا بچہ جوے میں ملوث، ہر چوتھا بچہ جوے میں ملوث ہے۔ بٹ لگائی جاتی ہے، کرکٹ میں بٹ لگائی جاتی ہے، مختلف کھیلوں میں۔ اسلام میں تجارت کی روح کیا ہے؟ اور پھر اسی سے متعلق دوسرا حصہ ہے میراث کا نظام، اور تیسرا حصہ ہے زکوٰۃ کے وہ اہم مسائل۔ موضوع تو بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن جس شخص نے لون اٹھایا، انشورنس کروایا، لانگ ٹائم لون لے لیا، زمینات کی زکوٰۃ، نمبر وار دفعہ وار ضرورت سے متعلق موٹے موٹے مسئلے آپ حضرات کے علم میں آ جائے، اس کے لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا۔ ہمارے پہلے متکلم مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو دارالعلوم رشیدیہ کے ناظم ہیں اور گنج شہیدہ کے مقبول خطیب ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں،
دردمندانہ گفتگو ہوتی ہے۔ مفتی صاحب سے انشاءاللہ فضائل تجارت، تقسیم میراث کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو ہوگی، چاہے آپ کی جگہ پر ہی آپ کو لا کر دے دی جائے گی۔ ہمارے دوسرے مہمان دوست مفتی سلمان صاحب مظاہری، ان کا آبائی وطن وانم باڑی آمبور کا علاقہ ہی ہے اور آج کل بنگلور میں رہتے ہیں۔ اسلامک فائنانس کے موضوع پر انہوں نے ملیشیا میں بھی پڑھا ہے اور سری لنکا میں بھی عملی شکلیں دیکھی ہے، خود برتتے ہیں اور برتنا لوگوں کو سکھلاتے ہیں اور بہت کامیاب طریقے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ دعوت و تبلیغ سے بھی تعلق ہے اور حضرت مولانا عاقل صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم ان سے بھی اصلاحی تعلق رکھتے ہیں۔ ان سے بھی بہت زیادہ نئے ایشوز پر سنا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال جواب کے مواقع ہوں گے۔ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت بطور خاص انفرادی طور پر مفتی صاحب کے ساتھ اور دیگر علماء کے ساتھ بیٹھنے کا موقع رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حسب ترتیب آپ حضرات کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات اسلام میں تجارت کی اہمیت، دوسری بات اسلام میں تقسیم میراث کی اہمیت، تیسری بات چند اہم ضروری زکوٰۃ سے متعلق مسائل۔ تجارت کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق یہ بات عرض ہے کہ سب سے پہلے تاجر تو اللہ رب العزت ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مشابہت لفظی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجارت کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی واسطے انبیاء کے متعلق یہ بات لکھی ہے، تقریباً انبیاء نے تجارت کی ہے، ملازمت نہیں کی ہے، اور ملازمت اگر کسی نبی کی کرنا ثابت ہے تو وہ تربیت کی خاطر ہے جو انبیاء کے لیے ان کی شان کے موافق ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ مارکیٹ میں مسلمان کم نظر آتے ہیں، تو غمزدہ ہو کر مسجد میں ممبر پر آپ نے اعلان فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں مسلمان کم نظر آتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ مال غنیمت اتنا آ چکا ہے کہ اب بزنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ باپ دادا کی پراپرٹی اتنی ہے کہ اب کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مارکیٹ میں نہیں آؤ گے، بزنس نہیں کرو گے، تو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ اسلامی تجارت کم ہو جائے گی اور یہودیوں کے اصول چلیں گے، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ تم اپنی ضروریات کے متعلق ان کے محتاج بن جاؤ گے، چونکہ مارکیٹ میں وہ لوگ جو بیچیں گے وہی خریدنا پڑے گا، جیسا بیچیں گے وہی خریدنا پڑے گا۔ اس کی مثال موجودہ زمانے میں اسلامی لباس بچیوں کو پہنانے کے لیے یہی بہانہ مسلمانوں کے پاس ہے کہ ایسے ہی کپڑے مل رہے مارکیٹ میں، اس واسطے یہی پہنانا پڑتا ہے۔ اگر مسلمان تاجر اسلامی لباس لے کے آتا تو پھر اسلامی لباس عام ہوتا۔ ایسی دسیوں مثالیں ہیں کہ اگر مسلمان تاجر نہیں ہوگا تو جو کافر اور یہودی بیچیں گے وہی خریدنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر و تلاوت میں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں سے کھاتے ہو؟ ہمیں اللہ کھلاتے ہیں، ہم متوکلین کی جماعت ہیں، توکل پر جیتے ہیں۔ حضرت عمر نے کوڑا لے کر سب کو مار کے باہر بھگایا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ تعالیٰ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساتے، اللہ تعالیٰ کھانے اور کمانے کے لیے بارش برساتے ہیں، اور اس سے اناج اگانے کی ذمہ داری مسلمان اور انسان کی ہوتی ہے۔ اور تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ جو قوم تجارت نہیں کرتی ہے وہ قوم صرف محتاج ہی نہیں بلکہ غلام بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی شروعات
تجارت سے ہوئی تھی، نتیجہ غلامی پر آیا تھا کہ یہاں کی مملکت غلامی میں بدل گئی تاجروں کے ہاتھ سے۔ اور موجودہ زمانے میں بھی دیکھا جائے تو اس وقت ملک پالیٹکس میں رہنے والے لوگ نہیں چلا رہے ہیں، بزنس مین چلا رہے ہیں۔ سیاسی چہرے کے پیچھے ایک تاجر ہوتا ہے جو ملک چلاتا ہے، اور جہاں جہاں عالمی پیمانے پر ملکوں کی جنگیں ہیں، زمینات کے لیے، سمندروں کے لیے، جنگلات کے لیے، کوئی ملک کسی ملک سے لڑتا ہے کہ وہ خطہ ہمیں مل جائے، اس واسطے کہ اس خطے میں کوئی نہ کوئی ایسا خزانہ، پیٹرول، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر وہ قبضہ کر کے بزنس کرنا چاہتا ہے۔ اسلام میں تجارت کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے، بہت سے علماء نے دنیا کے مختلف علاقوں میں، حضرت مولانا خالد سیف اللہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ آدھی دنیا پر اسلام پھیلنے کا ذریعہ اور سبب تاجروں کی تجارت ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت ہے۔ اور قدیم کتابوں میں ملکوں کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ کس ملک میں کون سی تاجروں کی جماعت سے اسلام پھیلا ہے۔ وہاں کوئی مجاہدین نہیں گئے، وہاں کوئی تبلیغ کے احباب تبلیغ کرنے نہیں گئے، مسلمان تاجر گئے، اپنی تجارت سے وہ اسلام پیش کیے ہیں۔ اور کیرلا کی ایک علاقے کی مشہور مسجد جو 1200 سال پرانی اس کی تاریخ ہے، وہ ہندو راجا کی بنائی ہوئی ہے، جب اس نے مسلمان تاجروں کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہیں رہنے کے لیے، اپنا سامان رکھنے کے لیے اور تبادلہ خیال کے لیے ایک جگہ بنا کر دیا، اور وہ جگہ مسجد تھی جو تاجروں کے لیے کافر بادشاہ نے بنا کے دی ہے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجارت کرو اور پیسہ کماؤ، اگر نہیں کماؤ گے تو سب سے پہلے اپنا دین بیچنا پڑے گا مال کی خاطر، اپنا دین بیچنا پڑے گا مال کی خاطر۔ اسی واسطے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ اور حضرت حسن بصری کا مقولہ ہے کہ پیسہ اس زمانے کا ہتھیار ہے، پیسہ اس زمانے کا ہتھیار ہے۔ اور لوگوں کے درمیان بھی مشہور ہے کہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا پیسہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ لفظ اگرچہ کہ جملہ غلط ہے، لیکن جہاں پر آدمی مذہب کا حوالہ دینے پر بھی کام نہیں چلتا، وہاں پیسہ دے دینے پر کام چل جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو بولے تو کوئی بھی نہیں چھوڑتے، 1000 2000 دے دیے تو چھوڑ دیتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا اسی سے کام چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں اس زمانے کے علماء سے یہ نہیں کہتا کہ پچھلے زمانے کے علماء کی طرح فقر و فاقے میں رہو، بلکہ بقول حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہر عالم کے پاس اتنی مالیت ہونی چاہیے جس پر اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہو سکے، اتنا مال ہونا چاہیے جس پر اس کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ اور دنیا میں جتنے بھی کار خیر ہوتے ہیں، جو حضرات مال سے متنفر ہوتے ہیں، انہیں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جب ہماری مسجدوں، مدرسوں اور دیگر رفاہی کام کے لیے جب تعاون ہوتا ہے تو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، اہل خیر حضرات کا تعاون ہے۔ جب وہ مال سے تعاون کریں تو اہل خیر حضرات ہیں، اور جب وہ مال کا تعاون نہیں کریں تو پھر وہ دنیا دار ہیں۔ تو یہ تو غلط اصطلاح ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صرف وہ پہلو دیکھنا جس پر 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے، یہ ایک رخ دیکھنا ہے۔ ایک رخ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 9 گھروں میں پورے سال کا نفقہ بیک وقت پہنچا دیا تھا۔ 9 گھروں میں پورے سال کا نفقہ بیک وقت پہنچا دیا تھا۔ یہ بھی دیکھنا ہے ہم میں سے کس کا گھر ایسا جس میں مہینے بھر کا راشن آ جاتا ہو۔ بہت سے گھر ہوں گے ہفتے میں ایک بار جا کے راشن لاتے ہیں۔ 9 بیویوں کا پورے سال کا خرچ پہنچا دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مالیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور صحابہ میں جتنے صحابہ گزرے، حضرت صدیق اکبر خالی ہاتھ آئے لیکن مدینہ آنے کے بعد مالدار ہوئے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف مدینہ آنے کے بعد مالدار ہوئے ہیں، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب وہ صحابہ ہیں جو اس زمانے کے بلینر تھے، جن کے مختلف ملکوں میں 15 مکانات، کروڑوں کی مالیت چھوڑ کے مرتے تھے، دنیا سے پردہ فرماتے تھے۔
تو مال کمانے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. لیکن ایک غلطی ہم سے یہ ہو جاتی ہے، جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ مال کمانے کے چکر میں ہم یہ چاہتے ہیں آرام سے بیٹھے بھی رہیں اور مال کمانا بھی آسانی سے ہو جائے. اس واسطے ہمارے درمیان میں ایک شرکت کا طریقہ مشہور ہے، سلیپنگ پارٹنر، دوسرا ورکنگ پارٹنر. ایک کام کرتا رہے گا، دوسرا سوتا رہے گا. سلیپنگ مانے سونا، تو دوسرا سلیپنگ پارٹنر رہے گا، یہ سوئے گا. آج کے زمانے میں چونکہ اعتماد اور بھروسہ، دیانتداری کم ہو چکی ہے، تو پھر ایسے موسم میں اگر سلیپنگ پارٹنر بنو گے تو ورکنگ پارٹنر ایسا سلائے گا کہ وہ میدان حشر میں اٹھائے گا. اس واسطے بھولے بھالے بن کر پیسے حوالے کر دے کے وہ مہینہ 4,000 5,000 1 لاکھ روپے دے دیتے، یہ اسٹور میں شرکت کر لو، وہ اسٹور میں شرکت کر لو. یہ حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفيق